السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے شعبان کی فضیلت، پارٹ نمبر 5۔ اس رات میں لمبی لمبی نفلیں پڑھنا۔ علا ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے خطرہ ہو گیا کہ شاید آپ کی روح قبض ہو گئی ہو۔ جب میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو اٹھ کر آپ کے انگوٹھے کو حرکت دی اور اسے متحرک پایا، انگلی لگائی، حرکت دی تو تھوڑا انگوٹھا ہلنے لگا، جس سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ آپ زندہ ہیں، اور میں اپنی جگہ لوٹ آئی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں یہ گمان ہوا کہ نبی نے تم پر زیادتی کی؟ میں نے عرض کیا، جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے آپ کے طویل سجدے سے روح قبض ہونے کا گمان ہوا تھا، کہیں خدا نہ خواستہ انتقال تو نہیں ہو گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور ان کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، جس میں اللہ تعالی اپنے بندوں پر خصوصی نظر کرم فرماتے ہیں اور طالبان مغفرت کی مغفرت فرماتے ہیں، اور جو رحم چاہتا ہو اللہ اس پر رحم کرتے ہیں، اور کینہ رکھنے والے کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس رات میں کینہ رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کے برستی ہے، لیکن کچھ ایسے محروم لوگ ہوتے ہیں جن کو میں انشاءاللہ ایک دو دن میں عرض کروں گا، اس رات میں وہ محروم رہتے ہیں، ان کے اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ یہ حدیث امام بیہقی نے لکھی ہے شعب الایمان میں، اور ترغیب ترہیب میں بھی یہ حدیث ہے، اور امام سیوطی نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے، اور در منصور میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس رات میں جاگ کر لمبی لمبی نفل نمازیں پڑھنی چاہیے، نیز اس رات کو بیدار رہ کر مغفرت، عافیت، صحت، رحمت اور رزق وغیرہ مقاصد حسنہ کے لیے بھی دعا بھی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ یہ رات میں اللہ تعالیٰ خوب خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سب سے پہلا استغفار ہے جو دادا اور دادی نے کیا تھا۔ یہ سب سے پہلا، جتنے استغفار کے صیغے ہیں سب بعد میں آئے ہیں، سب سے پہلا استغفار کا صیغہ ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب